واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے اور اللہ رب کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے فرقہ پرست مولویوں کے بیانات، اس میں کہ ان کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اس طرح کی باتیں کرنا یہ فرقہ واریت کو رنگ دینا ہے اور فرقہ پرست مولوی نے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی مسجد میں نہ جائیں، ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے بیانات نہ سنیں، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں مطلب ہے یہ کرتی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ فرقہ پرستی میں آ جائے اور ایک دوسرے کو نہ سنیں، ایک ہی فرقہ بنا لیں، علیحدہ ہو جائیں مسلمانوں سے۔ ناظرین کرام، اس قسم کے مولویوں کے بیانات میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ جو کمنٹس میرے بھائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جیسے بھی کرتے ہیں، میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی مخالفت کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو میں ان کی ویڈیوز کے جو کلپس ہیں وہ جو میں آپ کے سامنے نشر کرتا ہوں، جو شیئر کرتا ہوں، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بریلویوں کے علماء ہیں یا دیوبندیوں کے ہیں یا کسی کے ہیں وہ سارے اسی طرح ہیں، نہیں، بالکل ہرگز نہیں، کہ یہ جو مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کا عقیدہ خراب ہے، کیا وہ جو تشبیہ اور جو وہ مثالیں دیتے ہیں وہ تو میں خود بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو امام کعبہ صاحب ہے حفظ اللہ، جو بھی کوئی ہو، میں کسی کے پیچھے ایسی بات نہیں کر سکتا، نامناسب سمجھتا ہوں اس کو۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اگر بریلویوں کے علماء ہیں یا مولوی ہیں تو سارے بریلوی ایسے ہیں، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ بریلویوں میں بھی اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اسی طرح ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں فرقہ واریت پھیلانے کی۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آتے ہیں ان مولویوں کی طرف جو کہ امام کعبہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے خود انصاف کر کے کمنٹس کرنے ہیں کہ اسی طرح کیوں یہ کہتے ہیں۔ میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں اور اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے کرتے ہیں، باقی اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے ایک مولوی صاحب کا بیان جو کہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ بھائی وہ کعبے کا امام ہے، اب اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کا مسلح کیوں دی؟ یہ پرانے کسی پٹے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات علماء بارہا دے چکے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہوگا اس مولانا صاحب کا بیان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سن بھی لیا، اب آپ خود انصاف کریں۔ آگے آتے ہیں دوسرے مولوی صاحب کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں امام کعبہ کے بارے میں، وہ جو گفتگو کرتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے، تو اس کا مقصد یہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کی، ٹھیک ہے، اور فرقہ واریت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سن کر خود انصاف کر کے کمنٹس کرنے ہیں آپ نے کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس مولوی صاحب کو۔ سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ جی بھائی، آپ نے سن لیا اس مولانا صاحب کو بھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا رائے ہے اس کی امام کعبہ صاحب کے بارے میں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری ہی مخالفت ہے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ اسی طرح مناسب نہیں ہے مولانا صاحب کو، جو کوئی بھی ہے، کہ لوگوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنا، لوگوں کے اندر کسی کے بارے میں، پھر بھی علماء جو کہ امام کعبہ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرنا۔ دیکھیں، میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، کسی کے بارے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو میں بھی ان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں جو مولانا صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں، مولانا صاحب اسی گدی پر ہیں، تو میرا تو یہی نظریہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ادب احترام کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے مسائل پوچھیں، ان سے سیکھیں، دین سیکھیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔
لیکن وہ لوگ جو کہ ان نیک لوگوں کا جو ہے نا لباس پہن کر ان کی شکل بنا کر علماء کی شکل بنا کر اور لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں، ان کو میرا یہ پیغام ہے اور میری جو ہے نا یہ ریکویسٹ اور اپیل ہے کہ اسی طرح نہ کریں، کیونکہ ایک دن موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں، جو کوئی بھی ہے، میں ہوں، جو کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، دعوت کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور مکمل کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے جو دین پسند کیا ہے، جس پر میں راضی ہوں، وہ اس کا نام اسلام ہے، اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ بہترین طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند کیا ہے، اور ساتھ فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے اور عمل اس کا صالح ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں مسلم۔ تو ناظرین کرام، آتے ہیں تیسرے مولانا صاحب کی طرف کہ وہ کیا ہے، امام کعبہ کے بارے میں بہت گندی مثالیں دے رہا ہے، آپ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح کی باتیں نہ کریں، مولانا صاحب کو میری یہ اپیل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب اور سنتے ہیں اس کے بیان۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے۔ اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور 2 کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں۔ سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لِمَ لَا تَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْبِئْرِ، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہوگا اس مولانا صاحب کو، سبز پگڑی والے کو، جو اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی گندی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے، اس کی زبان سلامتی والی ہوتی ہے، کسی کی ذات کے متعلق، کسی کی عزت کے متعلق اس کی زبان جو ہے نا فضول اور خلاف بالکل ہرگز نہیں چلتی ہے، اور نہ دوسرے مسلمان کو ضرر دینے والی ہوتی ہے۔ مسلمان کی جو زبان ہوتی ہے وہ سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان مولانا صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ مخالفت کی جو ہے نا اتنی حدوں کو توڑ دینا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہیں ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو اس لیے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا ان بابوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ اصل ان کا غصہ یہی ہوتا ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بابے ہیں نا ان کے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برباد کر دیا، یہی بابے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی قصے کہانیاں بنا کر، تو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں کو چھوڑو، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ تو اس پر وہ مخالفت کرتی ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ان سے خود بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے، تو جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو پھر اس کی غلطی کو وائرل کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں۔ جب میں بھی کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ دیتا ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام ادب سے لیتا ہوں یا اس کی کوئی صفت بیان کر دیتا ہوں، تو مجھے بھی لوگ کیا کہتے ہیں، کمنٹس آتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے خلاف جو باتیں کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ان پر تنقید کرتا ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سنا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا فرقہ بازی اور فرقہ واریت کو جو ہے نا
ڈالتے ہیں اور لوگوں کو پھر قواریت کی طرف بلاتے ہیں، جھوٹیاں کہانیاں بنا کر، اپنے آپ سے باتیں بنا کر اور لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو نہیں کہتے، اسی طرح کے بہت سے علماء گزرے بھی ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں کہ بھئی یار یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مخالفت اور پھر قواریت پھیلا رہے ہیں اور فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ بہت سختی کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ میری عادت نہیں ہے، میں نرمی کے ساتھ ان کو کہتا ہوں کہ اسی طرح کی باتیں پیچھے نہ کریں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ان کے پاس نہ بیٹھے، ان کا بیان نہ سنیں، ان کا بیان حرام ہے۔ تو بھائی اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں، سب کو میری اپیل ہے کہ کسی کے خلاف یہ جو بھائی کہتے ہیں ان کی بھی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ شیئر کرتا ہوں اور یہ جو ہے نا پیش کرتا ہوں ان کے بیانات کہ دیکھیں آپ انصاف کر لیں۔ میں تو پھر بھی ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ بھائی یار اس طرح کی باتوں کو چھوڑو، قرآن و حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا، معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر امن کا طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہی ہمیں جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کے خلاف اور کسی کی ذات اور کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے ہماری زبان نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔